زمزم کا واقعہ صرف ایک کنویں کے نکلنے کی کہانی نہیں، بلکہ یہ ایمان، صبر، قربانی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی وہ عظیم داستان ہے جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب انسان ہر سہارے سے کٹ جاتا ہے اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے مکہ مکرمہ ایک ویران اور سنسان وادی تھی۔ چاروں طرف پہاڑ تھے، ریت تھی، تپتی ہوئی زمین تھی، نہ کوئی آبادی تھی، نہ پانی کا نام و نشان، نہ درخت، نہ سایہ۔ یہ ایسی جگہ تھی جہاں انسان کا زندہ رہنا ناممکن نظر آتا تھا، مگر یہی وادی اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید کے مرکز کے لیے پسند تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے دین کے لیے قربان کی۔ بتوں کو توڑنا، قوم کی مخالفت برداشت کرنا، آگ میں ڈالا جانا، ہر آزمائش میں وہ سرخرو ہوئے، مگر ایک امتحان ایسا آیا جو دل کو ہلا دینے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی اہلیہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے ننھے سے شیر خواہ بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بے آب و ویران وادی میں چھوڑیں۔ یہ کوئی عام حکم نہیں تھا بلکہ وحی الہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بیوی اور معصوم بچے کو لے کر اس وادی میں پہنچے جہاں آج خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس وقت وہاں صرف زمین تھی، کوئی انسان نہیں تھا، کوئی پرندہ نہیں تھا، کوئی زندگی کی علامت نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ کھجوریں اور ایک مشک پانی کا حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس رکھا اور واپس جانے لگے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو ان کا دل گھبرا گیا۔ انہوں نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا آپ ہمیں اس ویران جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ انہوں نے پھر سے پوچھا مگر جواب نہ ملا۔ آخر انہوں نے پوچھا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کر کہا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے دل میں سکون آ گیا۔ انہوں نے کہا، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملہ تاریخ کا وہ جملہ ہے جس پر زمزم کی بنیاد رکھی گئی۔ یہ ایک عورت کا ایمان تھا، ایک ماں کا یقین تھا، ایک بندے کا اپنے رب پر بھروسہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے۔ جاتے جاتے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو ایسی وادی میں بسایا ہے جہاں کھیتی نہیں، تو لوگوں کے دل ان کی طرف پھیر دے اور انہیں رزق عطا فرما۔ کچھ دن گزرے، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس موجود پانی ختم ہو گیا۔ دھوپ تیز تھی، زمین آگ کی طرح جل رہی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے رونے لگے۔ ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی اس کا اندازہ کوئی ماں ہی لگا سکتی ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ پانی کی تلاش میں نکل پڑیں۔ وہ صفا پہاڑی پر چڑھیں، چاروں طرف دیکھا، کوئی انسان نظر نہ آیا، کوئی پانی دکھائی نہ دیا۔ پھر وہ مروہ کی طرف دوڑیں۔ یہ دوڑ کوئی عام دوڑ نہ تھی، یہ ایک ماں کی بے چینی تھی، یہ زندگی بچانے کی کوشش تھی۔ وہ 7 مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی، کبھی بچے کی طرف دیکھتی،
کبھی پانی کی تلاش میں لگ جاتی۔ یہی دور بعد میں قیامت تک کے لیے عبادت بنا دی گئی۔ آج کروڑوں مسلمان صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، مگر بہت کم لوگ اس ماں کی کیفیت کو سمجھ پاتے ہیں۔ اس کے دل میں صرف ایک فکر تھی، میرا بچہ بچ جائے۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام واپس آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ اسی لمحے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے زمین پر اپنی ایڑیاں پر مارا اور اچانک زمین سے پانی ابل پڑا۔ یہ کوئی عام پانی نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا، یہ رحمت کا چشمہ تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کو بہتے دیکھا تو گھبرا گئیں کہ کہیں پانی پھیل نہ جائے۔ وہ پانی کو روکنے لگی اور کہنے لگی، زم زم، یعنی ٹھہر جا، رک جا۔ اسی سے اس پانی کا نام زمزم پڑ گیا۔ اگر حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کو نہ روکتی تو روایت میں آتا ہے کہ زمزم ایک دریا بن جاتا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ یہ ایک کنواں بنے جو قیامت تک معجزہ رہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی پیا، بچے کو پلایا، ان کی جان میں جان آئی۔ وہ جان گئیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ویران مکہ میں زندگی نے جنم لیا۔ کچھ عرصے بعد جراحم قبیلہ، جو پرندوں کو دیکھ کر پانی کا اندازہ لگاتا تھا، اس وادی کے قریب سے گزرا۔ انہوں نے پرندوں کو منڈلاتے ہوئے دیکھا تو حیران ہوئے، کیونکہ پرندے وہاں آتے ہیں جہاں پانی ہو۔ وہ وہاں پہنچے تو زمزم کا کنواں دیکھا۔ انہوں نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اجازت دی، مگر کنویں کی ملکیت اپنے پاس رکھی۔ یوں مکہ مکرمہ میں آبادی شروع ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے، عربی زبان سیکھی، اسی قبیلے میں شادی کی۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے اور اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ زمزم کا کنواں صدیوں تک جاری رہا، کبھی یہ دبایا گیا نہیں، کبھی چھپایا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اسے دوبارہ ظاہر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ابو مطلب نے خواب کے ذریعے زمزم کو دوبارہ دریافت کیا۔ اسلام آیا تو زمزم کو وہ مقام ملا جو کسی اور پانی کو حاصل نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ دیتا ہے۔ یہ بھوک کے لیے غذا ہے، بیماری کے لیے شفا ہے اور روح کے لیے نور ہے۔ آج بھی لاکھوں لوگ زمزم پیتے ہیں، مگر یہ کنواں خشک نہیں ہوتا۔ سائنسدان حیران ہیں کہ اتنا پانی زمین سے آتا ہے، مگر ایمان والے جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ زمزم ہمیں سکھاتا ہے کہ جب راستے بند ہو جائیں، جب دنیا ساتھ چھوڑ دے، جب عقل جواب دے جائے، تب بھی اگر بندہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے تو زمین کے نیچے سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہی زمزم کا پیغام ہے، یہی اس کا واقعہ ہے اور یہی اس کی عظمت ہے۔ زمزم کے ظاہر ہونے کے بعد مکہ مکرمہ کی وہ وادی جو بالکل سنسان تھی، آہستہ آہستہ زمین کی علامت بننے لگی۔ جہاں پہلے موت کا گمان تھا، اب وہاں امید نے جنم لیا تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اب اکیلی نہیں تھیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی عطا تھا، وہ پانی جو صرف یہ پیاس بجھانے کے لیے نہیں تھا
بلکہ آنے والی نسلوں کی زندگی کے لیے تھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ عام پانی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہوتے گئے، زمزم کی برکت بھی ظاہر ہوتی گئی۔ اس پانی نے نہ صرف ان کے جسم کو طاقت دی بلکہ جسمانی طور پر انہیں مضبوط کیا۔ اس وادی کو انسانوں کے لیے بالکل رہائش بنا دیا۔ کچھ عرصے بعد قبیلہ جرہم کے لوگ جو یمن کی طرف سے سفر کر رہے تھے، انہوں نے آسمان میں پرندوں کو ایک خاص جگہ منڈلاتے دیکھا۔ عرب جانتے تھے کہ پرندے وہاں جاتے ہیں جہاں پر پانی ہو۔ وہ حیران ہوئے کیونکہ یہ علاقہ تو بے حد آب و گہرا سمجھا جاتا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے اور قریب ہی پانی کا چشمہ جاری ہے۔ انہوں نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے پوچھا اور ان سے اجازت مانگی کہ وہ اس جگہ پر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے انہیں رہنے کی اجازت دے دی، مگر صاف الفاظ میں یہ کہا کہ پانی کی ملکیت ان کے پاس رہے گی۔ جرہم قبیلے نے یہ شرط قبول کی کیونکہ اس وقت ان کے لیے سب سے بڑی نعمت یہی پانی تھا، کیونکہ مکہ مکرمہ میں پہلی باقاعدہ آبادی کا آغاز ہوا۔ خیمے لگے، لوگ بسنے لگے، جانور آئے، تجارت کا رستہ بنا۔ یہ سب زمزم کی برکت تھی۔ اگر زمزم نہ ہوتا تو مکہ کبھی آباد نہ ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ تھا کہ جس جگہ اس کا گھر بننا تھا وہاں پہلے اس کی رحمت نازل ہو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی ماحول میں پرورش پائی۔ انہوں نے عربی زبان سیکھی، تیز باز انداز سیکھی، سچ بولنا سیکھا، صبر سیکھا۔ ان کی رنگوں میں نبوت کا نور تھا اور دل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ بعد میں انہی میں سے عرب نسل پھیلی اور انہی کی اولاد میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ کئی سال بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ مکہ آئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ وادی آباد ہو چکی ہے، پانی موجود ہے، لوگ رہ رہے ہیں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ آنسو خوشی کے آنسو تھے، شکر کے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو کیسے قبول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وہ پتھر رکھتے جاتے تھے اور دعا کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ، ہماری اس کوشش کو قبول فرما۔ زمزم کا کنواں اس گھر کے قریب ہی تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس جگہ کو منتخب کر رکھا ہو۔ وقت گزرتا گیا، صدیاں گزر گئیں، قومیں آئیں، قومیں گئیں، مگر مکہ مکرمہ میں امن رہا، سکون رہا۔ کبھی فساد آیا، ایک وقت ایسا بھی آیا جب زمزم کے کنواں کو جرہم قبیلے کے لوگوں نے حسد اور لالچ میں آ کر مٹی سے بھر دیا اور اس کا نام و نشان ہی مٹا دیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر پانی کسی اور کو نہ ملا تو وہیں طاقت رہے گی، مگر وہ بھول گئے تھے کہ یہ پانی اللہ تعالیٰ کا آئینہ تھا۔ یہ کوئی عام پانی نہیں تھا، کسی انسان کی ملکیت نہیں تھی۔ زمزم ایک عرصے تک نظروں سے اوجھل رہا مگر ختم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے نیچے محفوظ رکھا۔ پھر وقت آیا جب حضرت ابو مطلب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے خواب میں بار بار اشارہ دیا گیا کہ زمزم کو کھودو۔ ابتدا میں وہ خواب کو سمجھ نہ سکے، مگر جب بار بار وہی خواب آیا تو انہوں نے تلاش شروع کی۔ آخرکار ایک دن وہ خانہ کعبہ کے قریب کھودنے لگے۔ لوگ مذاق اڑانے لگے،
تانا دینے لگے، مگر ابو مطلب کو یقین تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جب زمین کھودی گئی تو وہیں پرانا زمزم کا کنواں دوبارہ ظاہر ہو گیا۔ پانی ویسا ہی تھا، صاف، میٹھا، بابرکت۔ یوں زمزم دوبارہ دنیا کے سامنے آیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو زمزم پہلے سے موجود تھا، جیسے ہی یہ پانی ان کے استقبال کے لیے صدیوں سے انتظار کر رہا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود زمزم پیا، دوسروں کو پلایا اور اس کی عظمت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم جس نیت سے پیا جائے وہی فائدہ دیتا ہے۔ اگر شفا کی نیت سے پیا جائے تو شفا ملتی ہے، اگر علم کی نیت سے پیا جائے تو علم میں اضافہ ہوتا ہے، اگر بھوک کی نیت سے پیا جائے تو یہ غذا بھی بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم زمزم کو خاص احترام سے پیتے تھے۔ وہ اس پانی کو کھڑے ہو کر پیتے، قبلہ رخ کر کے پیتے، دعا مانگتے۔ یہ پانی ان کے لیے صرف جسمانی طاقت نہیں بلکہ روحانی طاقت بھی تھی۔ جنگوں میں، بیماریوں میں، سفر میں، ہر حال میں زمزم ان کے ساتھ رہا۔ صدیاں گزر گئیں، سلطنتیں بدل گئیں، مگر زمزم آج بھی ویسا کا ویسا ہے۔ لاکھوں لوگ روزانہ پانی پیتے ہیں مگر پانی کم نہیں ہوتا۔ سائنسدان تحقیق کرتے رہے ہیں، حساب لگاتے رہے ہیں، مگر حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ ایمان والے یہ سب جانتے ہیں کہ یہ حساب کا نہیں، یقین کا معاملہ ہے۔ زمزم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے کھول دیتا ہے جن کا یہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک ماں کی دعا، ایک بچے کی پیاس اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، یہی زمزم ہے۔ یہ پانی ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے تمام سہارے ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا سہارا باقی رہے گا۔ آج بھی جب حاجی زمزم پیتا ہے تو وہ دراصل حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے صبر کو یاد کرتا ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معصومیت کو یاد کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر مکمل بھروسہ کو محسوس کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ زمزم صرف مکہ مکرمہ میں نہیں بلکہ ہر مومن کے دل میں جاری ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔